قصہ محمد بن موسیٰ بن سلمان الہاشمی کا۔ محمد بن حامق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلمان الہاشمی بہت ہی ناز پردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت محنک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو لب میں، خواہشات میں اور لذت کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت محنک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیاں سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو لب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بلا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شعرائے عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ راستے چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بلا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کعبہ تھا جو چاندی کی مہیوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا بڑا عمومہ تھا۔ اس کعبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خادم ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کعبہ سے باہر جمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ شعرائے ستارے کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستارے کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ حلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج، جوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج کوئی غم کی بات، کسی کی موت کی، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے کعبہ میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کعبہ کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی اس کے کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا، یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ شراب کے نشے میں گم تھا۔ خادم جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، مسجد میں پہنچے جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال برگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لٹکیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بلاخانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آپ نے آواز سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्नल अब्रार लफ़ी नईम अलल अरईक यंजुरून तारीफ़ु फ़ी वजूहिहिम नुसरतन तईमी यस्कून मिन रहिकी मुग़तूमी हत्महु मस्कू वफ़ी ज़ालिका फ़लयतना फ़ैसल मतना फ़सून व मज़ाजुहु मिन तस्नीमी अलीनन यशरब बिहिल मुक़रबून, जिनका तर्जुमा ये है, बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे, मसरियों पर बैठे होंगे यानी कलीनों पर बैठे होंगे, जन्नत के अजायब देखते होंगे। ए मुखातब, तू इनके चेहरों पर नेमतों की शादबानी सब्ज़ महसूस करेगा और इनके पीने के लिए खालिस शराब सर मिले जिस पर मुश्क की मोहर होगी मिलेगी। एक दूसरे पर हर्ज करने वाले को ऐसी ही चीज़ों में हर्ज करना चाहिए, यानी एक दूसरे पर हसद करने वालों को ऐसी ही चीज़ों पर हसद करना चाहिए कि ये नेमतें किसको ज़्यादा मिलती हैं और इनका मिलना अमाल की वजह से होता है, इसलिए इन अमाल में हर्ज करना चाहिए जिनसे ये नेमतें हासिल हों। और इस शराब की आमज़ाइश तस्नीम के पानी से होगी। शराब में कोई चीज़ मिलाई जाती है तो उससे उसका जोश ज़्यादा हो जाता है, और वो तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिससे मकरब लोग पानी पीते हैं, यानी इस चश्मे का पानी मकरब लोगों को तो हास मिलेगा और नेक लोगों की शराब में इसमें से थोड़ा सा मिला दिया जाएगा। इसके बाद उस फ़कीर ने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए, तेरे इस महल को, तेरे इस बिलाखाने को, तेरे इस फर्शों को, इनसे क्या मुनासबत। वो बड़ी ऊंची मसरियाँ हैं जिन पर फ़र्श बिछे हुए हैं, ऐसे फ़र्श जो बहुत बुलंद हैं। इनके अस्तराद बज़म रेशम के होंगे। वो लोग सब्ज़ मशजर और अजीबो गरीब खूबसूरत कपड़ों पर तकिए लगाए होंगे। अल्लाह का वली इन मसरियों पर से ऐसे दो चश्मों को देखेगा जो दो बागों में जारी होंगे। सूरत ar-रहमान। इन दोनों बागों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में होंगी कि एक ही किस्म के मेवों के दो मज़े होंगे। वो मेवे ना तो ख़त्म होंगे ना उनकी कुछ रोक टोक होगी, जैसे दुनिया में बाग वाले तोड़ने से रोकते हैं। वो लोग पसंदीदा ज़िंदगी में बहुत बुलंद मुकाम पर जन्नत में होंगे। ऐसी आला मुकाम जन्नत में होंगे जहाँ कोई लोगों बात ना सुनेंगे। इनमें बहते हुए चश्मे होंगे और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे और आबखूरें रखे हुए होंगे और बराबर गधे लगाए हुए होंगे और सब तरफ कालीन ही कालीन फैले हुए पड़े हुए होंगे कि जहाँ चाहें बैठ जाएं, सारी ही जगह सदर नशीन है। वो लोग सायों और चश्मों में रहते होंगे। उसके जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी ख़त्म ना होंगे। उसका साया हमेशा रहने वाला होगा। ये तो अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। वो कितनी सख्त आग होगी, अल्लाह ताला ही महफूज रखे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहेंगे। वो अजाब किसी वक्त भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो लोग उसमें मायूस पड़े रहेंगे। बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और हमाकत के जुनून में पड़े हुए हैं। उनको अपनी हमाकत उस दिन मालूम होगी जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग लगने का जायका चखो, इसमें जलने का मज़ा चखो। वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। मुजरिम आदमी इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और सारे कुंबे को जिनमें वो रहता था, वो तमाम
روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے یعنی اپنی جگہ میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی۔ وہ ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب میں سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے منعقد کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بورے پر بیٹھ کر اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جوں کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہد اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کرنے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالیٰ شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانی کی، بڑے سخت گناہ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد میں وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی حلوتیں ایسی گزر گئی جن میں میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد۔ میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے۔ اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور وہ میری رسوائی سے پھیرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کر لوں، البتہ محض سے تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے،